بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبشیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کھنجراب پوسٹ ٹی وی۔ ناظرین، پاکستان میں پچھلے کئی ماہ سے نئے پاکستان اور پرانے پاکستان کی بحث سیاسی حلقوں میں بڑے شد و مت کے ساتھ جاری رہی۔ دنیا آگے بڑھنے کی سوچتی ہے، آگے جانے کی سوچتی ہے۔ یہ عجیب منطق ہے کہ ہم لوگ پیچھے جانے کے خواب دیکھتے ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم پیچھے چلے گئے۔ پیٹرول، ڈیزل، بجلی، گیس، سب کی قیمتیں ہمیں بہت پیچھے لے گئی معاشی طور پہ۔ خیر، پاکستان میں جو معاشی صورتحال ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی علاقہ حقیقی معنوں میں پچھلی صدی میں چلا گیا ہے تو وہ گلگت بلتستان کا علاقہ ہے۔ ناظرین، وہ کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گلگت بلتستان 28,000 مربع میل پر مشتمل علاقہ ہے، کم و بیش کے پی کے سے تھوڑا سا چھوٹا اپنے حجم کے اعتبار سے۔ آبادی آدھی کے قریب مائیگریٹڈ ہے، پاکستان کے بڑے شہروں میں آباد ہے۔ وسائل کی کمی، روزگار کے فقدان اور تعلیمی اداروں کے نہ ہونے کی وجہ سے ایسے میں یہ علاقہ ہمیشہ آئسولیٹڈ رہا ہے۔ عالم یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں گلگت بلتستان کا ٹوٹل بجٹ 1 ارب سے بھی کم تھا، 83 کروڑ کے لگ بھگ۔ نون لیگ نے بہت زیادہ احسان کیا، تیر مارا اور اس کو کوئی 2 ارب تک لے کے آئی۔ عمران خان صاحب آئے تو ان کی خواہش یہ تھی کہ اس علاقے کو پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بنا دیا جائے، اس کو پاکستان کا سیاحتی مرکز بنا دیا جائے، اس کو سیاحتی اعتبار سے پاکستان کا معاشی ہب بنا دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس بجٹ میں بڑی تیزی سے اضافہ کیا، بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ جب وہ برسر اقتدار آئے تو گلگت بلتستان میں نون لیگ کی حکومت تھی۔ انہوں نے ان کے بجٹ میں سابقہ روایات کے برعکس کسی قسم کی کٹوتی نہیں کی اور بڑی فراخ دلی سے انہیں فنڈز فراہم کیے۔ ناظرین، یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ بے شمار معدنی وسائل رکھنے کے باوجود، بے شمار سیاحتی پوٹینشل رکھنے کے باوجود، گلگت بلتستان کا اپنے جو ریسورسز ہو سکتے ہیں، دریاؤں کی رائلٹی، کچھ لوگ اس کے دعوے دار ہیں، کچھ لوگ فارسٹ کے حوالے سے، کچھ لوگ معدنیات کے حوالے سے، کچھ لوگ کھنجراب پوسٹ کے سست ڈرائی پورٹ کے حوالے سے، اور بہت سے لوگ، بلکہ پورے گلگت بلتستان کے عوام NFC ایوارڈ سمیت قومی اداروں میں نمائندگی کا بڑی شدت سے مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ وہ بڑے عرصے تک گلگت بلتستان میں گھومتے پھرتے رہے ہیں اور یہ علاقہ ان کی نظر میں دنیا کا خوبصورت ترین علاقہ ہے۔ وہ اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بنانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے 3 سال کے مختصر عرصے میں 2 ارب سے اس بجٹ کو لا کے 23 ارب تک بڑھایا، اور اس سال ان کا ٹارگیٹ 45 سے 50 ارب روپے گلگت بلتستان کے لیے ایلوکیٹ کرنے کا ارادہ تھا۔ یہ ایسے ہی نہیں تھا، اس میں وہ 7-8 بہت بڑے منصوبے شروع کر رہے تھے۔ ان منصوبوں میں چترال ایکسپریس وے، جو آپ کو پاکستان کو سینٹرل ایشیا سے ملاتا، شونٹر ٹنل، جو آزاد کشمیر کے راستے پاکستان اور گلگت بلتستان کے درمیان، چائنا اور اسلام آباد کے درمیان فاصلوں کو سمیٹتا کئی گھنٹے، اور اس کے ساتھ ساتھ بابسر ٹنل، جو اس فاصلے کو مختصر کرنے کا ایک متبادل راستہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، بنجی ڈیم اور ٹورزم انسٹیٹیوشن، یہ وہ بڑے پروجیکٹس تھے جو گلگت بلتستان
की معاشی سرگرمیوں میں ہی نہیں پاکستان کے لیے بھی ایک کلیدی ریسورس ثابت ہو سکتے تھے، لیکن موجودہ حکومت نے 50 ارب روپے کے مجوزہ بجٹ کو اس حد تک کاٹا، اس بے رحمی سے کم کیا، اس بے دردی سے اس میں کمی لائے کہ اسے 23 ارب پہ لے کے آئے۔ واقعی ہم چلے گئے ہیں نا پچھلے دور میں، سابقہ پاکستان میں چلے گئے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہم 1947 کے پاکستان میں چلے گئے ہیں۔ اور اگر یہی صورتحال رہی تو گلگت بلتستان میں نہ لوگوں کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے ہوں گے، 8 ارب روپے کی لائبلٹیز ہیں گورنمنٹ کے پاس جو پچھلے واجبات مختلف ٹھیکیداروں کے اور اداروں کے ادا کرنے ہیں۔ 23 ارب میں سے 8 ارب روپے تو وہ نکال دیجیے آپ۔ پیٹرول کی مہنگائی، گیس کی مہنگائی، ملازمین کی تنخواہیں، ان میں اضافہ آپ دیکھیں، پنجاب میں اتنا اضافہ ہوا، سندھ میں ہو، KPK میں ہوا۔ اگر 10-15% بھی یہ اضافہ کرتے ہیں ملازمین کی تنخواہوں میں تو پھر ان کے پاس کوئی شاید ہی چند روپے ترقیاتی کاموں کے لیے رہ جائے۔ کہاں ایسے بڑے بڑے پروجیکٹس جن کے خواب دیکھے جا رہے تھے، اور کہاں یہ عملی صورتحال کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہوگا اور اس سے نہ کوئی ترقیاتی کام ہو سکے گا، نہ نئے ملازمین بھرتی ہو سکیں گے، نہ موجودہ ملازمین کی تربیت ہو۔ اور پھر سب سے بڑی بات، گلگت بلتستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں پر دنیا کے گلیشیئرز کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تغیرات کی وجہ سے ڈیزاسٹر کے شدید خطرات ہیں، اور ماہرین اس بات کی نشاندہی کرتے رہے ہیں۔ ایسے حالات میں گلگت بلتستان حکومت نے بڑے پیمانے پر ڈیزاسٹر کی تباہی سے بچنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس بجٹ کے ساتھ تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے کوئی فنڈ ایلوکیٹ نہیں کیے جا سکتے، لہٰذا اب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور دیگر معاملات کسی بھی موسمیاتی تبدیلی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے امید لگا کے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ورنہ اسلام آباد کے حکمرانوں کو تو یہ سمجھ بھی نہیں آئی کہ مقصود چپراسی اور مشتاق چینی والا جیسے لوگوں کے اکاؤنٹ سے جتنے پیسے نکلے ان میں سے ایک آدمی کے اکاؤنٹ سے نکلنے والے پیسوں کا آدھا بھی بجٹ پورے 28,000 مربع میل کے علاقے پر مشتمل صوبے کو نہیں دیا گیا۔ کتنے افسوس اور کتنی مایوسی کی بات ہے۔ کیا یہ بات ہمارے اسلام آباد کے حکمرانوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ گلگت بلتستان کا علاقہ کانسٹیٹیوشنلی پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے باوجود یہاں کے لوگ کسی بھی پاکستانی سے بڑے وفادار پاکستانی ہیں؟ کیا اسلام آباد کے حکمران اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ملک کے مختلف اداروں میں اور خاص طور پر دفاعی حصار میں گلگت بلتستان کے نوجوان ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا یہ بات نہیں سمجھتے کہ گلگت بلتستان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے معدنی وسائل کا ایک بڑا ذخیرہ جمع کر رکھا ہے، اس سے فائدہ اٹھا کے پورے پاکستان کو مستفیض کیا جائے؟ کیا وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو تحریک آزادی ہے اس کے مقابلے میں گلگت بلتستان کا یہ والہانہ پاکستان کے ساتھ والہانہ محبت گلگتستان کے لوگوں کی یہ پاکستان کی کریڈیبلٹی میں کتنا بڑا اضافہ ہے؟ کیا اسلام آباد کے سابقہ پاکستان کی طرف لوگوں کو لے جانے والے حکمران اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ان کے ان اقدامات کے نتیجے میں گلگت بلتستان کے لوگوں کے مزاج میں، ان کی سوچ میں، ان کی فکر میں کس قسم کی تبدیلی آ سکتی ہے؟ کیا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے عقل و فہم کے دعوے دار، تجربے کے دعوے دار حکمران یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں گلگت بلتستان میں کتنی مایوسی پھیلے گی اور اس کے نتیجے میں اس علاقے میں کس قسم کے نفسیاتی عوامل سامنے آ سکتے ہیں اور ہمارا دشمن اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کیا یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ گلگت بلتستان سی پیک کا گیٹ وے ہے؟ گلگت بلتستان ڈسٹرب ہوگا تو سی پیک ڈسٹرب ہوگا، اور سی پیک ڈسٹرب ہوگا تو پاکستان کی معیشت ڈسٹرب ہوگی۔ یہ لائف لائن ہے، اس کو ڈسٹرب مت کیجیے۔
इस इलाके में मायूसी मत फैलाइए, इस इलाके को आप बलूचिस्तान मत बनाइए। आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आपने इस इलाके के वसाइल से, यहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज से, यहाँ के मिनरल्स से, यहाँ के दरियाओं से, यहाँ की जोग्राफियाई अहमियत से फ़ायदा उठाना है, तो वो जो खेल आप इस्लामाबाद में खेल रहे हैं, मेहरबानी करके गिलगित बल्तिस्तान को उसका शिकार न बनाइए, वरना इसके क्या नतीजे आएंगे उसको देख के हमें खौफ आता है। और हम समझते हैं, और यहाँ के लोग ये समझने में हद बजानिब होंगे कि अगर इनके साथ ये रवैये रखे जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इस्लामाबाद के हुक्मरान दानिस्ता तौर पे इस खत्ते में मायूसी और पाकिस्तान से नफरत को फरोग देना चाहते हैं। ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं कि NFC अवार्ड जैसे इदारों में गिलगित बल्तिस्तान की कोई नुमाइंदगी नहीं, आपकी कौमी असम्बली में कोई नुमाइंदगी नहीं, आपकी सेनेट में कोई नुमाइंदगी नहीं। 70 साल से गिलगित बल्तिस्तान के लोग इस पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत के नतीजे में जो कुछ आपने दिया उस पर साबिर और शाकिर बन के सब्र किया है। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि आलमी साम्राज्य जो CPEC को नाकाम करना चाहता है, जो पाकिस्तान को मुंतशिर करना चाहता है, जो पाकिस्तान में फसादात को जन्म देना चाहता है, क्या आप चाहते हैं ये गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीन उनके लिए कोई जरखेज़ मैदान साबित हो? वरना NFC अवार्ड में गिलगित बल्तिस्तान का ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप गिलगित बल्तिस्तान को NFC अवार्ड में हिस्सा देते हैं तो 132 अरब रुपए गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा बनता है। कहाँ है 132 अरब रुपए? कहाँ 50 अरब रुपए इमरान खान साहब के, और कहाँ मौजूदा हुकूमत के 23 अरब रुपए? हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं, खबरदार क्या करना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि जो कुछ आप कर रहे हैं, जो आप करने जा रहे हैं, जो आपने कल के बजट में किया है, इसके नताइज न पाकिस्तान के हक में है, न गिलगित बल्तिस्तान के हक में है, न पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल के हक में है। आपको समझ आ जानी चाहिए। इतना तो सोचिए कि आपके मकसूद चपरासी और मुश्ताक चीनीवाला जैसे लोगों की अकाउंट से निकलने वाले पैसों की आधी रकम किसी सूबे को आप बजट के तौर पे दे रहे हैं, इसके क्या नताइज होंगे? इससे आप तो शायद बेखबर होंगे, न हमारा दुश्मन बेखबर है, न इस खित्ते के लोग बेखबर हैं, और न वो लोग बेखबर हैं जिन्हें जबरी तौर पे बरतरफ करके आपको बसर इक़्तिदार लाया गया है। अपना जो काम है वो हम कर रहे हैं, हम मोहब्बतें बांट रहे हैं, हम खबरदार कर रहे हैं। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपने पैगाम में मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।